تو یہ جو درود پاک ہے یہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اس کو آپ اپنی زبان پر جاری رکھ سکتے ہیں. نہ کوئی مشکل الفاظ ہیں نہ ہی کوئی مشکل صیغے ہیں، بس ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں. تو فرمایا کہ جو بندہ اس درود پاک کو فقط ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو آپ نے اس درود پاک کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پر اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہوں گا، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پاس میں درود پاک کا تحفہ لے کر آیا ہوں. اور یہ درود پاک بہت ہی مختصر اور نہایت ہی جامع درود پاک ہے. جو بندہ اس درود پاک کا وظیفہ کرتا ہے اسے کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے. اور درود پاک کی فضیلتوں کے تو بے بہا واقعات آپ سن چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں. ایک روایت جو میں نے نظر سے گزری میں آپ کو شیئر کرتا جاؤں، ذکر کرتا جاؤں. ایک مرتبہ ایک سائل جو ہے وہ کچھ کفار کے پاس خیرات لینے کے لیے گیا. خیرات لینے کے لیے جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف فرما ہیں. تو ان منافقوں نے، کافروں نے مزاحن اس فقیر سے کہا کہ تم جاؤ، ہم تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، جا کر علی وہاں بیٹھے ہیں ان سے جا کر خیرات لے لو، وہ تمہیں خیرات عنایت کر دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ فقیر جاتا ہے، سائل جاتا ہے، بظاہر ان کے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہوتا کہ وہ اس کو خیرات کر دے. بظاہر ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو سائل کو عطا کر دے. لیکن وہ اس سائل سے کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو آگے کرو. وہ ہاتھ آگے کرتا ہے، کہتے ہیں اپنی مٹھی کو بند کر لو. جب وہ شخص، وہ سائل اپنی مٹھی کو بند کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دیتے ہیں، اور پھونک کر کہتے ہیں کہ جاؤ یہ ان منافقین کے سامنے جا کر کھول دو. وہ منافق جو ہے وہ دیکھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں کفار کہ یہ بند مٹھی پر، خالی مٹھی پر پھونکنے سے کیا ہوتا ہے. یہ سائل جب جا کے منافقین کے سامنے وہ مٹھی کھولتا ہے تو وہ درم و دینار سے بھری ہوئی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھ کر، یہ معجزہ، یہ کرامت دیکھ کر اس تمام منافقین اور کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. دراصل وہ پھر پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے کیا پڑھ کر اس پر دم کیا کہ یہ جو ہے دینار اور درموں سے یہ بھر گئی. تو فرمایا کہ درود پاک پڑھ کر میں نے اس پر دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درم و دینار سے بھر دیا. تو ہمیں بھی درود پاک کی فضیلتیں حاصل کرنی چاہیے. اور جو درود پاک میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ تو نہایت ہی مختصر اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولنے والا درود پاک ہے. جی ہاں، اسے درود رحمت کہتے ہیں. اور جو بندہ اس درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اس درود پاک کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم جو ہے دنیا کے معاملات میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ ہم جو ہے اپنی فرضی عبادات کے علاوہ کچھ وظائف کر سکیں یا کوئی وظیفہ، کوئی درود پاک ہم پڑھ سکیں. تو یہ جو درود پاک ہے یہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اس کو آپ اپنی زبان پر جاری رکھ سکتے ہیں. نہ کوئی مشکل الفاظ ہیں نہ ہی کوئی مشکل صیغے ہیں، بس ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں. تو فرمایا کہ جو بندہ اس درود پاک کو فقط ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 دروازے کھلتے ہیں. جو بندہ اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا یا 500 مرتبہ پڑھے گا، 1100 1200 مرتبہ پڑھے گا یا لا تعداد جو ہے وہ اس کو پڑھتا جائے گا تو اس پر اللہ کی رحمت کے کتنے دروازے کھلیں گے، اللہ کی رحمتیں کس قدر اس پر نازل ہوں گی. تو وہ درود پاک کون سا ہے؟ وہ درود پاک ہے صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض نے اس کو یوں بھی کہا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو درود پاک ہے نہایت ہی مختصر اور نہایت ہی کم الفاظ پر مشتمل درود پاک ہے. جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے. میں نے خود بھی اس درود پاک کو آزمایا ہے. کئی مرتبہ اس درود پاک کا وظیفہ میں نے اکثر اوقات کیا تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے. کئی پریشانیاں وہ اچانک سے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں.
تو اگر آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے پریشان ہیں، کسی بھی بیماری میں، تنگی میں ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، بس یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نازل ہونا دیکھیں، اللہ کی رحمتوں کا اترنا دیکھیں، آپ کے بگڑے ہوئے کام کیسے بنتے ہیں۔ وہ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے اس درود پاک کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اس درود پاک کو کم از کم 500 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا رب تعالیٰ میرا فلاں کام جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے یا مسئلے میں ہے، پریشانی میں ہے، اسے اس کام میں آسانی فرما دے یا اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی، کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔